إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في الكتاب الحكيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مظہر ایوب، آپ کے ساتھ آپ کے شو اسلام ان ماڈرن ٹائم میں. اور انشاءاللہ آج آپ سے جو بات ڈسکس کرنے جا رہا ہوں، یوزلی اگر آپ ہمارے شوز کے اوپر جو لوگ ریگولرلی ہمارے شوز دیکھتے ہیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اٹس میڈ ایزی فار دیم ٹو انڈرسٹینڈ، بیکاز آج کل کے زمانے میں اتنی ساری، آپ اگر باہر چلے جائیں تو اس قدر لوگوں نے کمپلیکیشنز بنا دی ہیں دین کی، کہ ایک سچا حق دین سمجھنے کے لیے لوگ جو ہے نا، وہ کبھی فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، کبھی وہ نعوذ باللہ من ذالک دین سے ہی باہر نکل گئے ہیں، کوئی نیا ورژن اٹھا کے لے آئے ہیں. اور ہر انسان دین کی تشریح اور جو تفہیم ہے وہ کچھ اپنے ہی حساب سے کر رہا ہے، اور ہر انسان دوسرے انسان کو غلط سمجھتا ہے. ہر مسلمان بھی، ایون اگر آپ دیکھیں تو آج وہ زمانہ آ گیا ہے، اور اسپیشلی چونکہ انٹرنیٹ کا، پہلے یہ بحثیں محدود ہوا کرتی تھیں، آپ کو نظر آیا کرتی تھی کسی مسجد کے کونے میں، گلی گلی کے نکڑ پہ، کسی ایک کالج کی کینٹین میں. یہ اس طرح کی بحثیں، لا محاصل بحثیں، جس پہ جھوٹ موٹ ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنا، اور پھر اپنے آپ کو سینٹ ڈسکرائب کر کے اپنے فرقے کو بہترین یا اپنے مسلک کو بہترین ثابت کر کے دوسروں کو غلط ثابت کرنا. آپ یقین مانیں، اگر آج کے لوگوں میں، اور وہ لوگ جو سو کالڈ دیندار لوگ ہیں، اگر آپ ان کا آج مشاہدہ کریں تو زیادہ تر اسی بیماری سے، سب کوئی اسی بیماری سے دوچار ہے. ہر آدمی دوسرے کو غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے، دوسرے کو برا بولنے پہ تلا ہوا ہے، اور وہ اتنے سیلف رائچیس ہو چکے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میں سوچتا ہوں، جو میں نے سمجھا ہے، بس وہی ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جب انسان اس نہج پہ آ جائے کہ میں ہی سب سے ٹھیک انسان ہوں اور باقی سب کے سب لوگ غلط ہیں، تو آپ یقین مانیں یہ سب سے بڑی غلطی ہے انسان کی. انسان ایکچولی اپنے آپ کو جو ہے نا، وہ گمراہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے. کیونکہ دیکھیں، معیار اللہ کے رسول نے ہم سے بتایا کہ ان اصدق الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. معیار پورے دین کا قرآن ہے، اور معیار پورے دین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث متفقن علیہ، جس پہ علماء کا، مشائخ کا، محدثین کا اتفاق ہو، اور وہ قرآن سے کانفلکٹنگ نہ ہو. یعنی بیسک، اگر قرآن سے کوئی چیز کانفلکٹ کرتی ہو تو وہ حدیث بھی نہیں ہو سکتی. یعنی میں آپ کو یہ صرف اس لیے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور وہ قرآن کے بیسک کانسیپٹ کے اگینسٹ جاتی ہے، تو پھر آپ اس حدیث کو رد کر سکتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے پاس اب جتنی بھی کتاب حدیث کی شکل میں موجود ہیں، ان میں اللہ کے رسول کی زیادہ تر وہ باتیں جو یعنی مستند ہیں اور اوتھینٹک ہیں اور ہمارے پاس پہنچی ہیں، انشاءاللہ ہم ان کو فالو کریں گے، بیکاز وہ ود ان اکارڈنس ٹو دی قرآنک ٹیچنگز ہیں آلسو. اچھا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے ایک جگہ، ایک اور میں آپ کو کلیئرٹی کے لیے باتیں بتا رہا ہوں کہ جو مختلف لوگ اب آپ کے ذہن میں چیزیں ڈال رہے ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو دوسرا وہ معیار ہے کہ اللہ کے رسول نے بولا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میری سنت. اگر ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو انشاءاللہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ سے بیان کیا. ایک اور مقام پہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا
کہ میں آپ کے پاس قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، وعترتی، میرے خاندان والے لوگ۔ اب اس پہ بھی دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں کہ اس میں ہمارا اختلاف نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ جو اللہ کے رسول کے عطرت تھی، جو ان کے خاندان اہل بیت تھے، خدا نخواستہ ان کو فالو نہ، وہ بالکل ان کا عمل وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ لیکن عطرتی کا جو مفہوم ہے، اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جنریشن، دو جنریشن تک تو وہ عطرتی یا وہ رشتہ دار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں حیات تھے، اس کے بعد ان کے انتقال ہو گئے، اور ان کے ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امیجیٹ فیملی کے جو آف شوٹس ہیں، ان کے اندر آپ کو بعد میں اختلاف نظر آتا ہے۔ یعنی آپ 200-250 سال کے بعد دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فیملی کے وہ لوگ، اس میں کچھ جو ہے وہ صوفیزم کی طرف چلے گئے، کچھ زیدیہ چلے گئے، کچھ جو تھے وہ اہل تشیع بن گئے، کچھ سنیو، مطلب اس میں بھی آپ ان کو بینچ مارک نہیں سیٹ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطرتی بولا اس وقت، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار تھے حق و باطل کا، حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ معیار تھے حق و باطل کا۔ اب ان لوگوں کو فالو کرنا، ان کی بات سننا ڈیفینیٹلی، کیونکہ ان کی زندگی جو تھی وہ ایک پورا ریپلیکا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ سو ان ادر ورڈز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری حدیث ہے نا کہ میں تمہارے لیے قرآن اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، یہ زیادہ کانکریٹ اور پاورفل اس لیے ہے کہ سنت آپ کو وقتاً فوقتاً اللہ کے رسول کے بعد کبھی آپ کو اہل بیت میں نظر آئی، کبھی صحابہ اکرام میں نظر آئی، کبھی تبع تابعین میں، کبھی تابعین میں، کبھی تبع تابعین میں، اور سنت بھی پیس آن ہوتی رہی جبکہ لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یعنی آج اگر میں کسی ایک انسان کا ریفرنس دوں کہ یہ آدمی جو ہے نا یہ بہت ہی لیجیٹیمیٹ بندہ ہے، آپ اس کو فالو کریں، تو اب اگر وہ بندہ اس دنیا سے خدا نخواستہ چلا جائے تو اب تو بندہ موجود نہیں ہے، اب تو آپ اس کی ٹیچنگز کو ریفر کر سکتے ہیں، ٹیچنگز کو ریفر کر سکتے ہیں آپ۔ تو اسی لیے لفظ عطرتی کا جو لفظ ہے نا کہ میرے خاندان والے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جب انہوں نے بولا تھا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو وہ لوگ جب تک اس وقت وہ خاندان کے جو لوگ یعنی جو خاندان میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت لوگ جو ان کی زندگی میں ان کی سنتوں کو تھامے ہوئے تھے۔ یہ میں آپ سے یہ آج اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں معیار جو ہے نا وہ قرآن ہے، اور اس کے بعد جو معیار ہے وہ سنت ہے۔ یعنی ان دین کی، یہ میں نے اتنی ساری آپ کے ساتھ تمہید باندھی 5 منٹ کی صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے۔ میں آج آپ سے اس لیے بات یہ کر رہا ہوں کہ آپ یقین مانیں کہ انٹرنیٹ پہ دو طبقے وہ ایک دوسرے کو برا بلا بول رہے ہیں، ایون یہاں تک کہ آپ یقین مانیں وہ پیچھے جا کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بارے میں بری باتیں بولتے ہیں۔ وہ جو ہے نا وہ بعض گنے چنے کچھ ایسے بھی ہیں جو اہل بیت کے بارے میں فضول باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں اس بات سے اجتناب کریں، ہمارے لیے اہل بیت بہت معتبر ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی فیملی کے لوگ ہیں، ہمارے لیے معتبر ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلے، اور قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انیشیٹو لیا، یعنی من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین کے وہ لوگ سابق جنہوں نے سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے کے لیے ہجرت کر گئے، تو اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ سے وہ راضی ہے۔ تو اس وقت دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ صرف اس انٹرنیٹ کے اوپر بیٹھ کے، سوشل میڈیاز پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو برا بلا بولنا، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ آپ یقین مانیں مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، خدا کی قسم وہ لوگ جتنے معتبر تھے وہ اپنی دنیا کو آخرت کے نام پہ قربان کر کے چلے گئے، اور اس دنیا کو انہوں نے لات مار دی، ٹھکرا دیا، اللہ کے ہاں سرخرو ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں آج اگر آپ اور میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ ایک انتہائی غیر مناسب بات ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے کردار کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنے افکار کی فکر کرنی چاہیے۔ آپ اور میں کیوں ان لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے، آپ اور مجھ سے کہاں اللہ نے کہا کہ میں تم سے یہ بھی پوچھوں گا کہ تم ان میں سے صحیح کسی ایک حدیث اور قرآن میں بتا دیں جس پہ اللہ نے کہا کہ میں مقابلہ کروں گا کہ تم میں سے کون جو تھا وہ ان کو فالو کرتا تھا اور ان کو فالو کرتا تھا۔ دیکھیں اللہ نے معیار جو بنایا ہے وہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور اپنے سنت۔
بس اگر تم اس پہ تھامے رکھو گے، باقی اس کے علاوہ یہ قرآن اور سنت کا سیدھا رستہ آپ کے اور میرے لیے، زندگی کی کامیابی کا رستہ یہی ہے۔ اس کے علاوہ باقی سارے رستے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، وہ کسی نہ کی طرف آپ کو گمراہی کی طرف لے جائیں گے۔ یاد رکھیں میری بات، قرآن اور سنت سے رستے سے ہٹ کے اگر کوئی تیسرا رستہ آپ کو بتا رہا ہے، آپ یقین مانیں وہ تیسرا رستہ گمراہی کا رستہ ہے۔ یہ اپنے پلے سے باندھ لیں۔ ایمانیات آپ کی قرآن پہ بیسڈ ہونی چاہیے، اعمال آپ کے قرآن پہ بیسڈ ہونے چاہیے، سنت کی تحقیق کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معتبر قریب ترین سنت رائج جس پہ سب متفقون علیہ، تھام لیں وہ سنت ہے۔ آپ قرآن اور سنت کو تھامے رکھیں گے، انشاءاللہ آخرت کا سفر آسان ہوگا، دنیا کامیابی والی بن جائے گی۔ لیکن اگر دنیا میں بیٹھ کے ہم ان لوگوں کی برائیوں میں لگے رہیں، یہ کہاں میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، ان تمام لوگوں سے پوچھ رہا ہوں، ان میں بڑے بڑے اپنے آپ کو سو کالڈ عالم بولتے ہیں، وہ لوگ وہ بیٹھ کے مقابلے کر رہے ہیں۔ اللہ نے آپ سے کہاں بولا ہے مقابلے کرنے کو؟ وہ لوگ جو ہم سے پہلے چلے گئے، وہ اپنی زندگیاں اللہ کے ہاں سپرد کر کے چلے گئے، اپنے اعمال اللہ کے ہاں سپرد کر دی۔ اب ان کی کیا مقامات ہیں، اللہ ان کو کیسے دیکھتا ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ آپ کا اور میرا فیصلہ نہیں ہے۔ مجھے وہ بھی یہی چھوڑ کے گئے، اگر وہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بھی یہی رستہ بتا کے گئے کہ دیکھو اللہ اور سنت کا رستہ اختیار کرنا۔ اگر عمر فاروق ہیں، وہ بھی رضی اللہ عنہ، وہ بھی یہی کہہ کے گئے، عثمان غنی بھی یہی کہہ کے گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہہ کے گئے۔ سب کا میسج یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھامے رکھو، اللہ کے نبی کا رستہ تھامے رکھو، انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب ان کے اندر ہم لوگ بحثوں میں پڑے ہوئے، ان کے درمیان ہم اس قسم کی چیزیں کر رہے ہیں، تو آج آپ دیکھیں اس سے فتنہ جو ہے نا، فتنہ اس سے پیدا ہو رہا ہے دین کے اندر، یعنی اس کے اندر وہ لوگ، تیسری پارٹی پیدا ہو رہی ہے، جب وہ مسلمانوں کے گروہوں کے اندر ایک اختلاف دیکھتی ہے تو بیچ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک سمپل سی، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، سمپل سی، دیکھیں سب سے پہلے اگر آپ سے کوئی بات صحابہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں کرتا ہے نا، تو نہ ہمیں رافضیت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، نہ ناصبیت کی طرف جانے کی ضرورت ہے، یعنی نہ ایگزیجریٹ کریں محبت میں غلو کر کے، یعنی ہم بعض لوگ رافضیت میں یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ محبت میں اتنا غلو کر دو، نعوذ باللہ من ذالک، کے بندوں کا درجہ اللہ تک پہنچا دو، اور ناصبیت میں نعوذ باللہ من ذالک اس لیول پہ چلے جاؤ کہ جن درجوں کو اللہ نے دے رکھا ہے آپ ان درجوں سے نیچے لے آؤ۔ دیکھیں وہ لوگ اس دنیا سے تشریف لے گئے، چاہے وہ اہل بیت تھے، چاہے صحابہ کرام تھے۔ قرآن پاک جو کہ اس کا کانٹیکسٹ ایک الگ صورت میں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، لیکن اس جگہ پورا اترتا ہے کہ تلک امتن قد خلت، وہ پہلے لوگ تھے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، لہا ما کسبت، ان کے واسطے وہ تھا جو کر کے چلے گئے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے واسطے وہ جو تم کرتے ہو، وَمَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَ، تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ اچھا کرتے تھے یا برا کرتے تھے، یہ نہیں، تم سے یہ پوچھا جائے گا تم اپنے رستے کو حق کے اوپر کتنا لے کے چلے۔ اللہ نے ہمیں قرآن پاک کی شکل میں صراط مستقیم عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو شک سے پاک ہے، یہ ہدایت کا رستہ ہے۔ اسی کتاب کے بارے میں اللہ نے کہا تم کو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا رستہ دکھا۔ کیا کون سا رستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ایسے لوگوں کا رستہ کہ جن پہ تو غضبناک ہوا۔ اللہ ہمیں وہ رستہ دکھا جو بیچ کا رستہ ہے۔ تو آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ کو نا ان چیزوں سے دور کر لیں۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ رافضیت کیا ہے، اپنے آپ کو رافضیت سے دور کر لیں۔ جو سمجھتے ہیں ناصبیت کیا چیز ہے، ناصبیت سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ ایک اعتدال والا رستہ اپنائیں، اللہ رسول والا رستہ اپنائیں، قرآن و سنت والا رستہ اپنائیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم کی محبت والا رستہ اپنائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ میرے، یعنی قرآن کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا بسیماہم فی اثر السجود ذالک مثل فی التوراۃ والانجیل، یعنی اتنی بڑی بات کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو خالی یہ نہیں کہا کہ اہل بیت ہے، کہا میرے محمد کے ساتھ جو لوگ ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ رحماہم بینہم، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی آپس میں محبت ہے، چاہے وہ ان کی اہل بیت میں سے ہیں چاہے ان کے صحابہ میں سے ہیں، رحماہم بینہم، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، سیماہم باثر من اثر السجود، ان کے پیشانیوں پہ سجدے کی کثرت سے وہ کثرت ہے۔ ان کو اللہ کہتے ہیں تورات اور انجیل میں بھی ان کا ذکر میں نے کیا، یعنی صحابہ، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ کے رسول کی
صحبت حاصل ہوئی، چاہے وہ گھر والے تھے چاہے وہ صحابہ اکرام تھے، اللہ کہتے ہیں ان کو ایک اسپیشل سٹیٹس دیا گیا. اب اس سٹیٹس کا درجہ کس سے کتنا اونچا ہے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. اور اس لیے آپ کا اور میرا کام نہیں ہے کہ آپ اور میں اپنی بھی دین اور دنیا خراب کر لیں گے اس چکروں میں. آپ اور میں اپنی بھی، اور جب موت کا وقت آئے گا تو ہمارے پلے دین کا کچھ بھی نہیں ہوگا اور ہم یہی باتیں لے کے بیٹھے ہوں گے. اللہ نے ہمارا دین ایسا نہیں بنایا. اللہ نے ہمارا دین صاف ستھرا کلیئر دین بنایا کہ دیکھو اس کو فالو کرو گے انشاءاللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دین سے ہٹ جاؤ گے ناکام ہو جاؤ گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس پہ عمل پیرا رہو، کردار پہ کام کرو، افکار پہ کام کرو، مورالٹی پہ کام کرو، اپنے دین کو سنبھالنے اور سلجھانے کا کام کرو. تم جیسے جیسے اپنی زندگی کو سلجھاؤ گے سنوارو گے تمہارے دین کے رتبے مرتبے بڑھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر تم اس چیز سے اپنے آپ کو نکال لو گے تو خدا نہ خواستہ دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی. ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو ہم آج بات کر رہے تھے کہ دیکھیں اپنے آپ کو اگر آپ نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ اور رسول سے قریب کرنا ہے تو کوشش یہ کریں کہ اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنے ساتھ تھامے رکھیں. اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ اور میں اگر اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے قریب رہیں گے اور اس پہ انشاءاللہ اپنے آپ کو عمل پیرا کرنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس میں ہماری کامیابی ہے. تو ایک تو دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج اس بات کا تحت کریں کہ ہم انشاءاللہ اللہ کی کتاب اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اس میں آپ قرآن کے ریفرنسز دیکھیں، آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو اتھینٹک ہمارے پاس آج تک جو ہے، اور الحمدللہ اللہ نے نبی کی سنت کو زندہ رکھا ہے، وہ آج ہم دیکھ سکتے ہیں. دوسری چیز یہ دیکھی کہ کوئی ایسا فرقہ اپنے آپ کو فرقوں میں نہ بانٹے، اپنے آپ کو فرقہ نہ بنائے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقوں میں نہ بٹ جانا. اللہ نے ہم سے یہ بات بولی ہے کہ دیکھو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر تم اللہ کی رسی کو تھامو گے جو کہ اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اور تم انشاءاللہ فرقوں میں نہیں بٹو گے. اگر ہم بغیر فرقوں میں بٹے اس دنیا سے انشاءاللہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی شہادتوں کے ترانے پڑھتے ہوئے چلے گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں ساری چیزیں گمراہی کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہ بحث کہ جی، ویسے اس سے پہلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہم بیٹھ کے مقابلے کرائیں صحابہ کے اہل بیت کے، ہمیں اللہ یہ نہیں پوچھے گا. میں آپ کو سچ بات بتا رہا ہوں، آپ کا میرا رویہ بس اتنا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے اور یہ اللہ کے نبی کے اہل بیت تھے، ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں. وہ اچھے لوگ تھے، انہوں نے ایک اچھی زندگیوں کے وہ ہمیں جو ہے نا وہ دیکھ کے گئے، ہمیں ایک زندگی کا وہ نقشہ دیکھ کے گئے، اس پہ ہم عمل کریں انشاءاللہ. باقی ان کے درجے اللہ کے ہاں کیا ہے یہ آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، ایسی بحثوں میں نہ پڑیں. دین کے اندر ایسی بحثوں میں آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک یعنی فتنے ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو آپ کو بعض کہتے ہیں کہ جی میں آپ کو صرف قرآن پڑھ کے بتاؤں گا. قرآن واقعی اللہ کا الٹیمیٹ ورڈ ہے، لیکن قرآن پاک کے اندر اجمالی نقشہ اللہ عطا فرماتے ہیں، آپ کو اس کے ریفرنسز پریکٹیکل چیزوں میں چاہیے تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی نے اس پہ کس طرح سے ان کے سنت کا موقف اس پہ کیا تھا. تو قرآن اور سنت کو لے کے چلے. باقی ایسی چیزیں کہ جی کسی اور نبی کی ضرورت ہے، بعض لوگ نبیوں کی شکل میں بن کے آگے. اسلام کے آنے کے بعد اللہ کے کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں ہے. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، فقط اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یعنی نبوت کا بھی سلسلہ ان پہ ختم اور رسالت کا سلسلہ بھی ان پہ ختم. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. دین اللہ نے نبی کی زندگی میں اللہ نے پورا کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ خاص دن ہے کہ دین آپ کا مکمل، الیوم اکملت لکم دینکم، دین اسلام مکمل ہو گیا. واتممت علیکم نعمتی، نعمت قرآن تمام ہو گئی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اللہ نے دین اسلام آپ کے لیے چن لیا. تو دین اسلام مکمل. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی فائنل آپ کو میسج لے کے آ گئے. آپ نے اپنے آپ کو ناسبیت سے اور رافضیت دونوں سے جان چھڑانی ہے، اور آپ نے اللہ رسول کا جو حکم ہے وہ قرآن اور سنت کی شکل میں ماننا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ نئے طبقے جو آج دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، جو سیلف جسے کہتے ہیں نا ڈیزائن دین کا پروپوگیشن کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی بچیں. کیونکہ دیکھیں دین کے اوپر اللہ کے نبی نے
پوری خوبصورتی کے ساتھ ہمیں وہ دین 23 سال کی زندگی میں وہ دین قرآن کے وہ احکام اپنی زندگی میں انہوں نے اتارے اور ہمیں کر کے بتائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا ان کا ایک اورا یا کردار تھا، کہا وہ بالکل چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو آپ اگر قرآن اور حدیث کو لے کے چلیں گے انشاءاللہ تو اللہ حدیث پاک، وہ حدیث پاک جو مستند حدیث ہے، اوتھینٹک حدیث ہے، اس کو انشاءاللہ آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ کوشش کریں کہ کانفلکٹس میں نہ جائیں، دین کے اندر ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو برا بھلا بولنا۔ آپ کو اللہ اور رسول نے ہمیں سکھایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، وموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ، لوگوں کو پیار سے بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر بحث بھی کرنی پڑے تو آپ ان سے احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ ان سے بحث کریں، یعنی کہ آپ ان کو برا بھلا بولنا شروع کر دیں۔ جیسے میں نے پروگرام کے شروع میں کہا کہ جب انسان الٹیمیٹلی اپنے آپ کو ٹھیک ذاتی طور پہ یعنی ہاں قرآن اور حدیث تو الٹیمیٹ بات ہے، لیکن اگر ایک ذاتی طور پہ میں اپنے آپ کو الٹیمیٹ سمجھنے لگا تو آپ یقین مانیں کہ میں آلریڈی گمراہی کے دہانے پہ آ کے کھڑا ہو گیا۔ دوسری بات، میں آپ کو ایک مثال جو قرآن پاک بڑی خوبصورت دیتا ہے کہ جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون جیسے آدمی کے پاس بھیجا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اس وقت زمین کے اوپر سب سے بہترین انسان تھے اور فرعون سب سے بدترین انسان تھا، اور اللہ نے یعنی وہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، خالی گناہوں کو تو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ من ذالک، شرک نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، میں ہی وہ رب ہوں۔ اور اللہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بہترین آدمی کو سب سے بدترین آدمی کے پاس بھیج رہے ہیں اور ان سے یہ کہہ رہے ہیں قولوا لہ قولا لینا، فرعون سے جب بات کرنا نرم لہجے میں کرنا، نرم انداز سے کرنا، اچھی طرح سے بات اس کو دینا، جانتے ہوئے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ تو انا ربکم اعلیٰ کہنے کا دعوے دار ہے، یہ کہاں دین کی طرف پلٹ کے آئے گا، لیکن ہمارے لیے معیار بنایا کہ تم ڈونٹ تھنک دیٹ somebody is so bad، اپنی بات کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے اس تک انسان تک پہنچا دو۔ انشاءاللہ دعا کرتے کہ اللہ اس کی ہدایت جو ہے نا اس کو ملے انشاءاللہ۔ لیکن میں اپنے طور پہ سیلف رائچس کہ میں تو بڑا بہترین انسان ہوں، بدترین آدمی کے پاس جا رہا ہوں، اس کی پہلی میں تذلیل کروں اور اس کو برا سمجھوں، یہ بیسیکلی اسلام کے شعار کے اگینسٹ ہے، اللہ کے دین کے اگینسٹ ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسی بہترین ہستی کو اللہ نے فرعون جیسی بدترین ہستی کے پاس بھیجا تو بھی پیار کا حکم دیا اور حکمت کا امر دیا۔ تو انشاءاللہ ہم نہ بہترین ہیں اور نہ بدترین لوگوں سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہم خود بھی بڑے میڈیوکر سے لوگ ہیں۔ دین کو پکڑیں، اللہ کی کتاب کو پکڑیں، صراط مستقیم کو پکڑیں جو اللہ کی کتاب ہے۔ جب تک آپ انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو تھامے رہیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ جب تک آپ اللہ کے نبی کی سنتوں کو تھامے رکھیں گے اللہ آپ کو انشاءاللہ گمراہ ہونے نہیں دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ اور صراط مستقیم پہ رکھے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام کے لیے آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔